ہے نظر میں جمال حبیب خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج آپ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی سماعت فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ملک ایران میں 1169 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا وصال 1295 عیسوی میں پینگونڈا شریف آندھرا میں ہوا۔ حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ ملک سیستان اور شاہپور کے بادشاہ تھے، لیکن آپ کو اس بادشاہی میں دل نہیں لگتا اور آپ ہمیشہ ذکر الہی میں مدہوش رہتے تھے۔ ایک دن آپ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور عرض کی، امی جان، میں اس بادشاہی سے تنگ آ چکا ہوں، میں راہ خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور راہ خدا میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں اور مخلوق خدا کو اسلام کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی تو حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار کر سفر میں نکل پڑے۔ آپ جب ہندوستان میں پہنچے تو ریاست تمل ناڈو کے شہر ترچناپلی میں آپ پہنچے۔ آپ کی ملاقات وہاں حضرت سید تبجلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ نے ان سے ملاقات کی اور آپ ہی کے سائے کرم میں آپ رہنے لگے۔ حضرت تبجلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی مریدی اور خلافت سے سرفراز فرمایا۔ سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے اور بچپن ہی سے آپ کی کرامتوں کا سلسلہ جاری تھا اور راہ سفر میں بھی آپ سے بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا اور ان کرامتوں کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت تبجلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر خدمت تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو تاجر تھا اور حضرت تبجلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی تھا، ایک سمندری سفر میں گیا اور 20 دریا میں اس کی کشتی پہنچی تو اچانک ایک زوردار طوفان آیا اور وہ کشتی غوطے کھانے لگی اور وہ ڈوبنے لگا۔ اسی حالت میں اس مرید نے حضرت تبجلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارا تو یہاں حضرت تبجلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ذکر میں تھے۔ جیسے ہی آپ نے اپنے مرید کی آواز سنی تو آپ نے حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور کہا کہ آپ اس تاجر مرید کی مدد کر دیں۔ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشید کے سامنے بیٹھ کر ہی اس دریا میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کشتی کو اس سمندر کے طوفان سے باہر نکال دیا۔ ایک دن حضرت تبجلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ اب تم پینگونڈا چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرو۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی اجازت لے کر کے پینگونڈا کی سرزمین پر پہنچے اور پہنچ کر کے دیکھا کہ وہاں ہر طرف کفر اور شرک کا دور دورہ تھا۔ وہاں پر ہندو مذہب کے بڑے بڑے پنڈت موجود تھے اور بڑی بڑی انہوں نے مندریں بنوائی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ آپ وہاں پر پہنچ کر لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگوں، اے اللہ کے بندوں، یہ تم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ پتھر کی مورتیاں تمہارا کچھ بھلا اور برا نہیں کر سکتی۔ اگر پوجنا ہی ہے، اگر عبادت ہی کرنا ہے تو اس خدا وحدہ لا شریک کی تعریف کرو اور اس کی عبادت کرو جس کے کن کہنے سے یہ سارا عالم وجود میں آیا۔ لہٰذا آپ کی باتوں کو سن کر کے اور آپ کی بہت ساری کرامتوں کو دیکھ کر کے وہاں کے کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب دشمنان خدا نے دیکھا کہ اسلام زوروں سے پھیل رہا ہے اور کئی لوگ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں دامن اسلام میں آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک سازش رچی اور حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چونے کی بوری میں بند کر کے ایک تالاب میں پھینک دیا۔ وہ تالاب آج بھی پینگونڈا میں موجود ہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اس چونے کی بوری سے نکل کر اس تالاب سے زندہ واپس آئے اور اسی تالاب کے نزدیک ایک بہت بڑی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی پر آپ چڑھتے ہیں اور حق کی صدا بلند کرتے ہیں اور اذان دیتے ہیں۔ جس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے اذان دی تھی، آج بھی آپ کے قدموں کے نشان اس جگہ پہ موجود ہیں۔ پھر اذان دینے کے بعد اسی پہاڑی پر آپ نے عرصہ دراز تک چلا فرمایا تھا۔ آج بھی یہ پہاڑ
چلے کے پہاڑ سے مشہور ہے۔ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کو پیڑ نظر آ رہا ہے اس کو شکر کا جھاڑ کہتے ہیں۔ یہاں پر پہلے کوئی بھی آ کر کے اپنی منتیں یا مرادیں مانگتا تھا، اگر اس کی منتیں یا مرادیں پوری ہونی ہوتی تو اس پیڑ سے شکر نکلا کرتی تھی اور وہ اس شکر کو تبرک کے طور پر اپنے گھر میں لے کر کے جاتا، لیکن جب لوگوں نے اسے اپنا دھندا بنا لیا تو یہ کرامت بھی ختم ہو گئی۔ مدینے کے آقا، مدینے کے سرور، درود آپ پر ہو، سلام آپ پر ہو، مدینے کے آقا، مدینے کے سرور، درود آپ پر ہو، سلام آپ پر ہو، جفاؤں کے بدلے وفائیں تمہاری، ستمگر کے حق میں دعائیں تمہاری، جفاؤں کے بدلے وفائیں تمہاری، ستمگر کے حق میں دعائیں تمہاری، عجب صبر کا عالم اللہ اکبر، عجب صبر کا عالم اللہ اکبر، درود آپ پر ہو، سلام آپ پر ہو، مدینے کے آقا، مدینے کے سرور، درود آپ پر ہو، سلام آپ پر ہو، تڑپتا ہے یہ دل، مچلتا ہے سینہ، توکل کے صدقے بلا لو مدینہ، تڑپتا ہے یہ دل، مچلتا ہے سینہ، توکل کے صدقے بلا لو مدینہ، دوا دل کی دینا مدینہ بلا کر، دوا دل کی دینا مدینہ بلا کر، درود آپ پر ہو، سلام آپ پر ہو، مدینے کے آقا، مدینے کے سرور، درود آپ پر ہو، سلام آپ پر ہو، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جاگنی کے وقت آنا، کلمہ طیب بڑھانا، مگر شیطان سے
ماں کے اٹھانا یا نبی